شدت کی خوب ابر کرم بن گئی کمار، ڈوبے ہوئے فلک کے ستارے ابھر گئے۔ تشریف لائے تشریف لائے جب میرے آقا جہان میں گل گھومتے تھے شاخوں پہ کانٹے کدھر گئے، گل گھومتے تھے شاخوں پہ کانٹے کدھر گئے۔ جہاں میں شور ہے جہاں میں شور ہے ہر سو وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں، ملائک راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں وہ آتے ہیں۔ لحد میں پل پہ میزان عمل پہ بزم محشر میں جو ہر محفل جو ہر مشکل میں سب کے کام آتے ہیں وہ آتے ہیں۔ کیا کریں گے آنکھیں تارے ان کی محفل میں، یہ تارے روشنی خود جن سے پاتے ہیں وہ آتے ہیں، تارے روشنی خود جن سے پاتے ہیں وہ آتے ہیں۔ سرکار سے ملا سے بولا جی کہ ناصری ناصر کا ساتھ مجھے پڑھنے ہیں اور اس ناصری سے بدلے سے منسلک ہونے کے لیے بند میں پڑھا اور کہتا ہے اے دین حق اے دین حق نشان ظفر اب زمین پہ کہاں، اے دین حق نشان ظفر اب زمین پہ گاڑ، اے کفر و معصیت تیری بستی ہوئی اجاڑ، افزوں ہے آج طور سے مکے کا ہر پہاڑ، اے حور اپنے بالوں سے غار ہرا کو جھاڑ، اپنے بالوں سے غار ہرا کو جھاڑ۔ وہ نور چشم وہ نور چشم دنیا میں آج سید لولاد آئے، ملا حضور فرمیدہ ملا عائشہ کہ کل جہاں پر چھانے والے آ گئے، 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 رحمتیں برسانے والے آ گئے، رحمتیں
इनका फरमाना ही रब का हुक्म है। इनका फरमाना रब का हुक्म है। दीन हक फैलाने वाले आ गए। 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 इनका फरमाना ही रब का हुक्म है। दीन हक फैलाने वाले आ गए। दीन हक फैलाने वाले आ गए। रहमतें बरसाने वाले आ गए। सारी खुशियों से बढ़कर खुशी है। मीना हुजूर का मिला सत्ता जगा हुजूर की जन्म इस सारी खुशियों से बढ़कर खुशी है। आज जश्न मिलादुन्नबी है। सारी खुशियों से बढ़कर खुशी है। आज जश्न मिलादुन्नबी है। वो न होते तो कुछ भी न होता। वो न होते तो कुछ भी न होता। उनकी खातिर ये दुनिया बनी है। वो न होते तो कुछ भी न होता। उनकी खातिर ये दुनिया बनी है। नूर भेजा फैलाने ज़मीन पर। नूर चादर ज़मीन पर तनी है। नूरी दूल्हा को है आज आना। नूरी दूल्हा को है आज आना। यूं शमी आज दुल्हन बनी है। है आज आना। यूं शमी आज दुल्हन बनी है। पढ़ के सच्चे अल्लाह पढ़ के सच्चे झूठा है ये सारा ज़माना। आने वाली है उनकी सवारी। आने वाली है उनकी सवारी। धूम आने की उनके मछली है। आने वाली है उनकी सवारी। धूम आने की उनके मछली है। कि उनके नाम जिस जगह गए उस जगह जल्ले तारे बने हैं। उनके नाम जिस जगह गए उस जगह जल्ले तारे बने हैं। वो जो खुलते बड़ी का है रास्ता। वो जो खुलते बड़ी का है रास्ता।
قربان جاؤں میں یہ گھرانہ بڑا ہی سخی ہے، قربان جاؤں میں یہ گھرانہ بڑا ہی سخی ہے، آج جشن میلاد النبی ہے، آج جشن اس طرح سے کرنا چاہتا ہے جو ہمیشہ انہیں پڑھے گی ساری جی جی بنانا بگڑی ادنا سسام ہے بنانا آپ کا ادنا سسام ہے بگڑی بنانا مدینے کی شام ہے، کس دستگیر فیروز مدینے کی شام ہے، ایمان کا نور صبح ہے، مدینہ کا نام ہے، ایمان کا نور صبح ہے، مدینہ کا نام ہے، یہ بارگاہ مصطفی ادب سے چل یہ بارگاہ مصطفی ادب سے چل نادان یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، نادان یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، اور رحمت نہیں ہے مسجد نبوی ملک سے، رحمت نہیں ہے مسجد نبوی ملک سے، سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے، سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے، مل گیا جسے دامان پنجتن، قسمت سے مل گیا اسے دامان پنجتن، اللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، اللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، روزہ حاصل کراچی
شاید اس محفل سے دربار عالیہ سے ہم نے جو پیغام لے کر جانا ہے کہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے نماز حج یہ سب ارکان دین مجھ سے دنیا کی مشکلیں ٹکرانے مجھ سے دنیا کی مشکلیں یہ کہہ کے ہٹ گئی نبی کا غلام ہٹ گئی نبی کا غلام ہٹ گئی نبی کا غلام کب ہوگا کیسے ہوگا ان پہ چھوڑ دے کب ہوگا کیسے ہوگا ان پہ چھوڑ دے تجھ کو تو ان کے در کے غلامی سے کام ہے تجھ کو تو ان کے در کے غلامی سے کام ہے بہت خوبصورت انداز میں بلبل پاکستان اور سلطان الفقراء محبوب العالمین نمونہ اسلاف بزرگوں کی شفیع وہ نورانی چہرہ کہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور یقین کریں ایک عارفانہ کلام حضرت عمری میاں کا مجھے یاد آتا ہے اور وہ سمجھنے کے لیے سماعتیں بھی چاہیے علماء کرام بیٹھے ہیں انشاءاللہ میرا بولنا محسوس ہوگا گر یار ہو بہم کوئی ہو نہ ہو گر یار ہو بہم کوئی ہو نہ ہو گر نہ ہو صنم کوئی ہو نہ ہو اور خیش و یگانہ کیا ہے جو میں بھی نہ ہوں تو ہو تیری قسم کوئی ہو نہ ہو اور الفت میں تیری سارا جہاں ہم سے چھٹ گیا کیونکہ نظام الدین کی یہ جلوے تو میں دیکھ رہا ہوں بس ایک امیر خسرو چاہیے جو اس چیزیں کو سمجھے الفت میں تیری سارا جہاں ہم سے چھٹ گیا یہاں کس کو ہے علم کوئی ہو نہ ہو اور نبی اس سلسلی ہو نہ ہو پاپوش سے تیری ہے مظہر عطا کوئی ہو نہ ہو ابھی حالیہ
ایک کلام AR پر پیش کیا جس کی ردیف ہے میرے دوست، ردیف ہے اور عقیدہ ہے حضرت والی صادق آباد شریف، والی باغدارہ شریف، مجدد دین و ملت، مجدد رسانی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر کا عقیدہ، ان کے عمل کا عقیدہ اور عبداللہ مرشد شاہی سرکار کے یہاں جو تعلیمات اور تربیت ہے، آپ کی اولادوں میں نے جو رنگ دیکھے وہ بھی جدا جدا دیکھے، وہ جو پیرزادہ عزیز صاحب سرکار اللہ ان میں وہ شفقتیں، وہ کریمانہ انداز سے ان کا مینجمنٹ سسٹم دیکھا، پیرزادہ فہیم اعظم صاحب نقشبندی داؤد ان کا بھی ملالیہ کو دیکھا تو ان کی کچھ علمی تصوف پر گفتگو سنی، خوبصورت ان کی تلاوت سے ہمارے سوئی کا آغاز ہوا۔ پیرزادہ فیضان اعظم صاحب کا نام تھکنے والا حوصلہ اور ایک کرسٹل ویژن، الحمدللہ ساری برکات حضرت کے خاندان میں موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے دیکھی اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ عقیدہ ان کے گھر کا، ان کے گھر والوں کا عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس یار غار اور یار مزار کا عقیدہ ہے کہ جب کسی نے اعلیٰ حضرت سے گنبد خضرا کو دیکھ کر پوچھا کہ اس گنبد خضرا میں کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا اس میں صرف حضور ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب رب عرش میں سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ تو ہم میرے دوست کی ردیف پر یہ نام کا اشعار سنیں، اسی پر میں نے علامہ صاحب کو دعوت دینی ہے۔ روشنی ہے نہ کشش ہے نہ سزا ہے میرے دوست، حضور روشنی ہے۔ مجھے آپ جب وہ مصرع کراچی سے یہاں تک یاد رہا کیونکہ درمیان آپ ہیں اور وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ روشنی ہے نہ کشش ہے نہ سزا ہے میرے دوست، ان سے کٹ جائیں تو ہر سم خلا ہے میرے دوست، ان سے کٹ جائیں تو ہر سم خلا ہے میرے دوست۔ اور دیکھیں ابو بکر صدیق کا عقیدہ، مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا، مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا، ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست، ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست۔ یوسف بھائی عشق کے باب میں شیب ابی طالب کو بھی پڑھ، عشق کے باب میں شیب ابی طالب کو بھی پڑھ، شہر مکہ میں بھی کرب و بلا ہے میرے دوست، شہر مکہ میں بھی تو بد دعا منزل واجب پہ پہنچتی ہے جہاں، بد دعا منزل واجب پہ پہنچتی ہے جہاں، لب پہ آقا کے وہاں حرف دعا ہے میرے دوست، لب پہ آقا کے وہاں حرف دعا ہے میرے دوست۔ انہی کے خیال کا بڑا بڑا مجموعہ حضرت ماجد خلیل علی کا مثال ہو گیا، انہوں نے وہ نعت لکھی ہے میں بہت سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے، ان کی نعت کا انقطاع ہے جو حضرت صاحب شبیہ میں دیکھتا ہوں کہ بدست خود سجے، کیونکہ میں نے جب معرف اعظمیہ کا آج صبح ذرا سا مطالعہ کیا تو اتنا خوبصورت گلدستہ مجھے اس درگاہ میں علوم کے ذخائر نظر آئے اس میں کہ شرعی احکام ہوں یا بزرگوں کے اذکار ہوں یا تعلیمات نبوی ہوں، سارا خزانہ حضرت نے معرف اعظمیہ میں بند کیا ہوا ترتیب در ترتیب۔ تو وہی بات پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے حضرت کو دیکھا، بدست خود سجے پیوند تو تھے مگر پوشاک پر فتوا نہیں تھا، یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دسترس میں کیا نہیں تھا۔ میں آپ کی خوبصورت اور والہانہ نعروں کی گونج میں استقبال چاہتا